جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 9 برس کی ہوئی تو ایک دن فرعون نے آپ علیہ السلام کو تخت شاہی پر بٹھایا اور امراء اور وزراء سب ارد گرد جمع تھے۔ فرعون نے اپنی عبادت کے مطابق تکبر اور نخوت میں کفر پکنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں تخت سے نیچے اتر آئے۔ فرعون نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو تم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تخت پر ایک لات ماری جس سے اس کے 2 پائے ٹوٹ گئے اور تخت الٹا ہو گیا۔ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تخت پر براجمان تھا وہ تخت سے نیچے گر پڑا اور اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بھاگ کر حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچ گئے اور تمام واقعے کی اطلاع دی۔ فرعون نے آ کر بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تو ہی تھی جس نے اس کے قتل سے مجھے منع کیا تھا۔ اب اس کا یہ عالم ہے کہ یہ میرے غلاموں کے سامنے مجھے رسوا کر رہا ہے۔ تو حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرعون کو سمجھا بجھا کر دوبارہ روانہ کر دیا۔ اس کے بعد فرعون نے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قربت نہ اختیار کی، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 23 برس کی ہو گئی۔ تو ایک دن نیل کے کنارے جا کر وضو کر کے نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک فرعون کے خاصوں میں سے ایک شخص وہاں سے گزرا اور کہنے لگا کہ اس طرح کی عبادت کس لیے تم کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے آقا کی عبادت کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا اس طرح کی عبادت اپنے باپ فرعون کی کرو، تم کو یہی کافی ہے اور بے شک ہمارا وہ رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر بھی اور تیرے فرعون پر بھی خدا کی لعنت ہو۔ اس نے کہا کہ اس ماجرے کی اطلاع میں فرعون کو دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا کہ اے زمین اس کو پکڑ لے۔ تو زمین نے اللہ کے حکم سے اس کو زانوں تک نگل لیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس نے قسمیں نہ کھائی کہ میں اس بات کی خبر فرعون کو نہ کروں گا۔ اس کے بعد زمین نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ چلا گیا، لیکن عبادت اور نماز کی بات فرعون کے خاصوں میں پھیلتی گئی اور رفتہ رفتہ فرعون کو بھی اس بات کی اطلاع مل گئی۔ فرعون نے کہا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز اور اپنی دیگر عبادات میں مشغول ہوں تو مجھے اطلاع کر دی جائے۔ چنانچہ ایک دن ایک شخص اسی انتظار میں تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز میں مشغول ہوں تو میں جا کر فرعون کو اس بات کی خبر دوں۔ فرعون خود وہاں آیا اور انتظار کرتا رہا اور سارا عالم خود۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑی عمر والے لوگوں کو اپنے پاس بلاتے اور ان سے محبت کرتے۔ فرعونیوں کو یہ بات ہرگز گوارا نہ تھی۔ ایک دن بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کر کے پوچھا کہ تم لوگ کب سے فرعون کے عذاب میں گرفتار ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت مدت سے گرفتار ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 12,000 لڑکے بنی اسرائیل میں قتل ہو چکے تھے اور 90,000 حمل گرائے گئے تھے کہ کہیں وہ لڑکا نہ پیدا ہو جائے، لیکن یہ سب تدبیر تقدیر الہی کے مقابلے میں ہرگز کام نہ آئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرداروں کو تسلی دی اور نماز روزہ کی ہدایت کی اور مشقتوں کے برداشت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا، لیکن وہ حق سے دستبردار نہ ہوئے اور فرمایا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہو اور بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کے شر سے تم کو بچائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور پورے ہو گئے تو ہم نے اس کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اور شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ شہر والے غفلت میں تھے تو اس نے وہاں 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا دشمنوں میں سے ایک تھا۔ تو جو اس کے قوم سے تھا اس نے اس کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، بس موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیطانی کام ہے، بے شک وہ دشمن ہے، کھلا گمراہ کرنے والا۔ اس واقعے کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 برس ہوئی تو ایک دن آپ راستے پر جا رہے تھے کہ دیکھا فرعون کے باورچی خانے کا ایک دروغہ زبردستی ایک اسرائیلی کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لے جانا چاہتا ہے،
लेकिन इसराइली ये वजन नहीं उठाना चाहता था और बादशाह का दरोगा ये चाहता था कि ये वजन उठाकर बादशाह के बावर्ची खाने तक पहुंचा दे। इस कश्मकश में इसराइली ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करना शुरू कर दी तो आप अलैहिस्सलाम ने दरोगे को इस बात से मना किया, लेकिन वो फिर भी बाज ना आया तो नाचार होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी पेशानी पर एक मुक्का रसीद किया जिससे वो मर गया और इसराइली आज़ाद होकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। इस हादसे के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शदीद परेशान हो गए और कहते कि मुझसे अनजाने में एक कत्ल हो गया है और अल्लाह से मगफरत तलब की तो अल्लाह ताला ने अपने कलीम की मगफरत फरमा दी, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, बस आप मुझको बख्श दीजिए। तो अल्लाह ने उसको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला रहम करने वाला है। दूसरे रोज फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वही इसराइली एक दूसरे दरोगे से लड़ रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने पहले तो इसराइली को डांटा कि बेशक तू सरी बेरा है और फिर चाहा कि दरोगे को पकड़ ले, लेकिन इसराइली समझा कि आज मेरी बारी है तो कह उठा कि मूसा, जिस तरह कल तुमने एक दरोगे को कत्ल कर दिया था, आज मुझे मारने के दरपे हो गए हो। आस पास के देखने वालों ने भी ये बात सुन ली और यकीन कर लिया कि कल के कत्ल के मुजरिम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। चुनांचे उस दरोगे ने भी और जिसने ये बात सुनी थी सब ने फिरौन के दरबार में गवाही दे दी कि कल के वाक़े का मुजरिम तो मूसा है। चुनांचे कबीले के तमाम सरदारों ने फिरौन से दरख्वास्त की कि मूसा अलैहिस्सलाम, इस मजमे में एक ऐसा शख्स मौजूद था जो आपसे मोहब्बत भी करता था और आपका खैर ख्वाह भी था। वो शहर के उस किनारे से जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मशवरा हो रहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दौड़ता हुआ आया और कहा कि ए मूसा, अहले दरबार आपके कत्ल के मुतालिक मशवरा कर रहे हैं, आप यहाँ से जल्दी चले जाएं, मैं आपकी खैरखाही कर रहा हूँ। तफसीर कशफुर रहमान में है कि उसने मशवरा दिया कि आप अलैहिस्सलाम मदियन चले जाएं। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने उसके मशवरे पर अमल किया और जिस हाल में थे उसी तरह बगैर किसी इंतजाम के फौरी तौर पर मदियन की तरफ हिजरत करना शुरू की।